اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو دوسروں کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں اپنے سے جو نیچے ہے اس کو دیکھو اور دین میں جو اپنے سے اوپر ہے اس کو دیکھو۔ لیکن دنیا کے اندر ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں اور دوڑ لگا دیتے ہیں، اور دین میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے پہاڑ تلے آ گیا۔ مائز بن مالک اسلمی صحابی رسول ہے، لیکن بس ایک خطا سرزد ہو گئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ایک عجیب کیفیت ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ آئے اور پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا۔ گئے، معافی مانگی، لیکن اندر اضطراب اتنا تھا، بے چینی اتنی تھی، وہ چاہتے تھے میں دنیا پہ فارغ ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ تو جبریل نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، یغلی منہما دماغہ، اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکنا شروع ہو جائے گا، جوتے پاؤں میں ہوں گے، اور یہ سب سے ہلکے درجے کے عذاب کی کیفیت ہے۔ اور جو سخت عذاب ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ الیاذ باللہ۔ تو اس نے کہا حضور اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا ہے، میں تو دنیا پہ فارغ ہونا چاہتا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے۔ حضور نے پھر فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے۔ جب تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیما ہوتا ہے، کہا بار بار پلٹ آتے ہو، تم کون سا گناہ کر بیٹھے ہو، کس چیز سے تمہیں پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، ہوں بھی شادی شدہ، سزا اس کی رجم ہے جانتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا پر پاک ستھرا ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، مجھے پاک کر دیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تو نے بوسہ لیا ہو، چھیڑ چھاڑ کی ہو، تو نے دیکھا ہو۔ عرض کی نہیں حضور، مجھ سے بدکاری ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دماغی طور پہ درست تو ہے، اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی حضور یہ صحیح الحواس ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ تو ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، کہا نہیں حضور ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس کے قبیلے والوں سے پوچھا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی کہا صحیح الحواس ہے۔ حزال بن نعیم تھا جس نے بھیجا کہ جا حضور کے پاس اور جا کے حضور سے اپنا ماجرا کہے۔ ان سب نے کہا نہیں جی یہ بالکل صحیح الحواس ہے، شراب بھی نہیں پی رکھی۔ حضور نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تو نے بوسہ لیا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور، میں بقائمی ہوش و حواس یہ بتا رہا ہوں کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے اقرار کر لیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب تیسری مرتبہ وہ اقرار کر چکا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اگر تو نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور تیرے اوپر حد نافذ کریں گے، تو اب بھی رک جا۔ اس نے کہا میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، میں دنیا پہ صاف ہونا چاہتا ہوں۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے قرار کر لیا تو حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے رخ پھیرا، حضور نے بار بار ٹالا، جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں مغالطہ لگا ہو سکتا ہے جنون ہو، لیکن وہ ہر بار کہتا رہا۔ تو آقا کریم نے فرمایا جاؤ ان کو سنگسار کر دو۔ ان کو سنگسار کرنے کے لیے صحابہ لے گئے۔ حضور کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا، حضور کی بغلوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خود تو حکم دیا ہے کہ انہیں رجم کیا جائے اور خود رو رہے ہیں۔ وہ حضور کا عدل تھا، یہ حضور کی محبت ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ خیر انہیں لے جایا گیا۔ جب پہلا پتھر مارا تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے حضور کے پاس بھیجو۔ تو انہوں نے کہا کہ
حضور نے بار بار تجھے پوچھا تو اب تجھے چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے انہیں پتھر مارے اور سنگسار کر دیا. کسی نے حضور کو آ کے بتایا کہ حضور جب ہم پتھر مارنے لگے تھے تو اس وقت پھر اسے بھی پتہ چلا کہ موت کیا ہوتی ہے. تو میرے حضور علیہ السلام دکھی ہو گئے اور فرمایا حلا ترکتموہ، کاش کہ تم نے میرے پاس اسے آنے دیا ہوتا، شاید وہ اللہ سے توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. حضور نے خود جنازہ پڑھایا. اچھا، حضور علیہ السلام جا رہے تھے کہ دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس شخص کے عیب کو رب نے چھپا لیا تھا، اس نے آ کے خود اقرار کیا اور پھر اس پہ رجم ہوا اور کتے کی موت مرا. تو جب یہ بات کہی تو حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا، لیکن حضور خاموش رہے. تھوڑی دیر آگے چلے تو ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا. حضور نے فرمایا وہ دو لوگ جو ہیں ان کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا. فرمایا یہ پڑی ہوئی چیز ہے، اس سے کچھ کھا لو. تو انہوں نے کہا کہ حضور اس سے ہم کھائیں؟ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے. فرمایا تم اس کی غیبت کرتے پھر رہے ہو، وہ جنت کی نہروں میں غوطے لے رہا ہے. بلکہ ایک روایت میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ اگر میرے مائز کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے پوری امت کے اندر تو ساری امت کی بخشش و مغفرت ہو جائے. اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا. گناہ کے بعد بندہ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد ڈٹائی نہ کرتا پھرے، کوئی خام خواہ کی حجتیں نہ تراشتا پھرے. در توبہ کھلا ہوا ہے، مالک کی دہلیز پہ آ جائے. 100 بار بھی جرم کرے گا وہ 100 بار معاف کرے گا. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، اس سے نہیں معافی مانگیں گے تو کس کی دہلیز پہ جائیں گے؟ تو آئیے اس کے حضور آج کی رات معافی مانگیں. گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں.